کتاب لکھی ہے جس ہاں کا ہاں نام ہے یزید بن معاویہ. جی جی تو یزید کو لے کے جو آپ کا اسٹینڈ ہے آپ اس کو رحم اللہ سمجھتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اگر یزید کے دور خلافت میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو بشرط یہی ہے کہ اس کا پورا جو ذمہ دار ہے وہ یزید ہی ہونا چاہیے, کیونکہ سیدنا عمر بن خطاب کا یہ قول ہے کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنار بھوکا مر جائے گا تو اس کا جواب دہ میں ہوں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ذبح کر دی گئی. اور یہ جو واقع یہ جو کہتے ہیں نا کہ کتا بھی مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں, یہ کہاں پہ بھائی؟ یہ بہت یہ ایسے ہاں یہ ہم نے سنا ہے ایسا ہے کہ مطلب ذمہ دار تو شیخ امیر المومنین ہی ہوں گے نا, جو بھی مطلب غلط کام ہو رہے ہیں رعایا کے اندر, اگر ان کی دیکھ ریکھ میں ہو رہے ہیں یا پھر انہیں اس کی نالج ہے, اگر وہ اس کو نہیں کرتے تو وہ کہاں سے اہل حق پر ہے؟ جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کوئی جنگ کرنے بھی نہیں نکلے تھے, ان پہ جنگ زبردستی آپ ہی نے بتایا کہ مسلط کر دی گئی. اور اگر رہی بات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یا پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ان دونوں کے بیچ اگر اختلاف تھا ہی نہیں خلفاء کو لے کے, مطلب کون خلفاء ہے کون خلیفہ نہیں ہے, اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیفہ راشد مانتے تو جنگ ہی کیوں ہوتی؟ اور اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصاص عثمان لینے کو تیار تھے تو انہوں نے لیا کیوں نہیں؟ تو یہ کچھ سوالات ہیں میرے دماغ کے اندر جو مجھے بہت زیادہ سوالات ہیں. کس کا جواب دیں؟ مطلب آپ نے اتنے کوئی ایک پوائنٹ بتائیے جس پہ جواب دیں. اب وہ آپ علی رضی کی طرف چلے گئے, قصاص کی طرف بھی چلے گئے, علی رضی کی خلافت کی بھی طرف چلے گئے, شہادت حسین کی طرف چلے گئے, کوئی ایک پوائنٹ بتائیے میں اس کا جواب دیتا ہوں. شیخ آپ میرے خیال سے سب سے اہم جو ہے وہ خلیفہ والا, کہ خلیفہ ذمہ دار ہوتا ہے, وہ مسئلہ آپ ان کا واضح کریں تو اچھا ہوگا. یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ نے جسٹیفائی کیا ہے, میں نے ایک سیکنڈ آپ سنیے, ابھی انجینئر بھائی وقت کم بچا ہے تھوڑا. ذمہ داری انہوں نے جو دلیل دی میں تو وہی کاؤنٹر کر دیا نا, انہوں نے میں تو 2 ہفتے سے ویٹ کر رہا ہوں زید سر, 2 ہفتوں سے میں ویٹ کر رہا ہوں, اگر آپ مجھے 2 منٹ دے دیں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ یعنی کوئی بھی ملک میں کوئی بھی کام ہوتا ہے اس کا ذمہ دار خلیفہ ہے, یعنی حاکم ہے. اگر حاکم اس میں انوالو ہے, حاکم کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے, تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وہ ذمہ دار, اس نے ایسا قانون بنا دیا, ایسا کچھ کر دیا, وہ کر دیا. ورنہ کچھ بھی غلط ہو کسی کی رعایا میں تو اس کو آپ بلیم کرتے ہیں کہ حاکم کی وجہ سے ہو رہا ہے, اس کی دلیل چاہیے. یعنی کس بنیاد پر دلیل میں آپ کو آج ہی میں نے بتایا, سنیے جو دلیل آپ نے دیا آج ہی کی پریکٹیکل بات بتاؤں گا جو ابھی ملک کے ہمارے حالات ہیں. ایک منٹ سنیے, اس کا بھی جواب آ چکا ہے. جو ملک کی بات کریں, آپ نے جو دلیل دیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ذمہ دار ہوں, نہیں کہا انہوں نے, کبھی نہیں کہا ایسا, بالکل نہیں کہا انہوں نے. اور یہ جو ابھی آپ کہنے جا رہے ہیں میں بیچ میں جواب دے چکا ہوں, ایسا نہیں, میری نظر ہے کہ میں نے کہا کہ اگر حاکم ذمہ دار ہے اس کا, اب ملک کی بات کرتے ہیں, اس وقت کے ممالک کی بات کرتے ہیں, ممالک وہاں کے جو حاکم و ذمہ دار, وہ قانون بناتے ہیں, وہ لا بناتے ہیں, وہ اس طرح کے اس میں انوالو لیتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ ہاں وہ ذمہ دار ہیں. ورنہ اگر کسی کی حکومت میں یا کسی کی قیادت میں کوئی غلط کام ہو گیا تو آپ اسے ذمہ دار نہیں کر سکتے, اسے آپ جو ہے اس کے اوپر نہیں لا سکتے کہ انہوں نے کیا. بھائی اس کا مطلب دیکھیے, کیا اگر رعایا سے کوئی غلطی ہوتی ہے, ان کی طرف سے کوئی جو ہے فتنہ فساد ہوتا ہے رعایا کی طرف سے, تو اس کا ذمہ دار آپ ڈال دیں گے کہ وہ حکومت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے؟ بالکل نہیں. تو اس کا کوئی بنیاد کیا قرآن کی کسی آیت میں ہے کہ کسی حاکم کے دور میں جو کچھ ہوگا سب کا ذمہ دار حاکم ہوگا, یا کسی حدیث میں ہے؟ یعنی کس بیس پہ ہم لگا دیں گے الزام لگاتے ہیں؟ ہاں حاکم انوالو ہے, ہم کب لگائیں گے حاکم کو؟ حاکم اس میں شامل ہے, یقیناً اس کا قصور ہے, لیکن اگر حاکم شامل نہیں ہے تو اس کو قصوروار نہیں بنا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ نے جنگوں میں کچھ ایسے لوگوں کو, ایک صحابی نے قتل کر دیا جو کہتا تھا میں مسلمان ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو بولے کہ یہ غلط ہوا اور میں اس سے بری ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل اس میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ وہ الزام نہیں رکھ سکتے کہ کچھ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے ذمہ دار ہے. جنگ احد میں آپ دیکھیے, جنگ احد میں لڑائی ہو رہی ہے, بعض صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہاڑ کے پاس بٹھایا تھا, پھر وہاں سے وہ ہٹ گیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بول سکتے کہ وہ اس کے جو ہے ذمہ دار ہے. تو کسی بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا نا, اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے, معاف کر دیا تھا, لیکن آپ کسی حاکم کو, کسی بھی
قائد کو آپ ذمہ دار نہیں بنا سکتے ہیں اگر اس دور میں کچھ ہو رہا ہے تو، جب تک کہ وہ شامل نہیں ہے. اگر اس کا ہاتھ ہے، اس کی ایما پہ ہو رہا ہے، اس کے اشارے پہ ہو رہا ہے، کوئی غلط کام ہو رہا ہے، وہ اس میں شامل ہے. جو حکومتیں شامل ہے غلط کام کر رہی ہیں، حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے، تو آپ کہیے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. لیکن اگر حکومت اس میں انوالو نہیں ہے، اچھا لوگوں نے شیخ وسط کیا ہے، تو ان کا کیا میں قصور آپ کو آج ہے؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، اگر اس طرح کی مینشن کر کے آپ بات کریں گے، آپ کو فوراً ریمو کر دیں گے. جنرل بات ہو رہی ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ اس میں شامل ہے تو بے شک آپ اس کو بلیم کرو. لیکن اگر ملک کا سربراہ اس میں شامل نہیں تو کیسے اس کے اس پر جو ہے الزام لگا دو گے کہ وہ بھی اس میں شامل، اس کی وجہ سے ثبوت ہو رہا ہے. تو سر یہ ٹھیک ہے، تو بتائیے یہ آپ کا ایک سوال کا جواب ہو گیا انجینئر بھائی. آپ کے سوالوں میں اور کون سے سب سے میں مطمئن نہیں ہوا سوال جواب کا. اچھا، کوئی علی رضی اللہ عنہ کے بعد اس پہ مثال دے سکتے ہیں شیخ علی کا؟ ایک منٹ شیخ، مطمئن تو اللہ کے نبی سے بھی لوگ نہیں ہوئے، زمانے سے مطمئن اللہ کے نبی سے بھی نہیں ہوئے. یہ جواب تھوڑی ہے. اللہ کے نبی اس نے دعوت دی، بہت لوگوں پر توحید پیش کیا، کہاں سے مطمئن ہوئے؟ ابو جہل مطمئن ہوا؟ ابو لہب مطمئن ہوا؟ گھر کے لوگ سے اپنے لوگ سے مجھے ابو جہل اور ابو لہب سے ملا رہا ہے؟ نہیں ملا نہیں رہا ہوں، میں رول بتا رہا ہوں، میں رول بتا رہا ہوں کہ مطمئن نہ ہونا یہ کوئی جواب نہیں. آپ مطمئن نہیں، آپ کا مسئلہ، ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ نہیں سر، آپ نے سرٹیفائی کر دلیل ہے، آپ نے ایک دلیل دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کتا بھی مرے گا تو میں ذمہ دار ہوں. کہاں ہے آپ لے کے آؤ، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو میں ذمہ دار ہوں آپ کے دلیل دینے کا، آپ مطمئن ہونا اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس میں کوئی وزن ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں تو میرا مسئلہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے اور میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں، آپ کا اتنا نہیں ہو رہا تو سب کو ہم مطمئن کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ پاسبل ہی نہیں کہ دیکھیے آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں، جو آپ کی نفسیہ میں ہے وہ یہ کہ یزید اس وقت مملکت کے سربراہ اور ذمہ دار، جیسے آج کے زمانہ میں کسی ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے یا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے، تو جس ملک کا وزیر اعظم ہے، جس صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے، گویا اس کو ذمہ داری کا اسٹیٹس ہے اس کے ساتھ. اب اس کی زیر نگرانی علاقے میں افراد میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو آپ اس انداز میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی ذمہ داری اس کے سر ہے. اب ذمہ داری کا دو مفہوم ہے. اگر ذمہ داری کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی نگرانی میں اگر وہ صوبہ اس کے انڈر میں ہے یا ملک اس کے انڈر میں ہے، کچھ ہوتا ہے اور اس کو وہ سیریس نہیں لیتا، اس پہ دھیان نہیں دیتا، اس کو اس کا سالوشن نہیں لاتا، اس کی طاقت میں جو ہے وہ کرتا نہیں، تب تو اس کو بلیم کیا جاتا ہے. ایک یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ کسی کیس میں وہ خود شامل ہو، یعنی اس نے پالیسی بنائی ہو، اس نے قانون بنایا ہو یا سازش کے طور پہ شریک ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کو وہ دوسرے ٹائپ کی ذمہ داری یعنی قصوروار ہوگا. اب یزید کا مسئلہ کیا ہے؟ یزید ایک مملکت کے سربراہ ہیں. سربراہ ہونے کی حیثیت سے ان کی مملکت میں اگر کہیں کچھ ہوتا ہے تو اس میں انٹرفیئر کرنے کے، اس میں قانون جاری کرنے کے، اس کو حل کرنے کے، اس کو دور کرنے کے، جب ان کے علم میں وہ چیز آتی ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں. اگر اس استر پہ انہوں نے کام نہ کیا ہو یا ثبوت ہو کہ اس استر پہ انہوں نے کام نہیں کیا تو پھر آپ کا یہ والا پہلو شامل ہوگا. لیکن اگر یہ پہلو آپ لانا چاہتے ہیں کہ ان کے حکومت میں ایک کیس ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی اور اس میں یزید کا کوئی لنک تھا، اس نے کوئی آرڈر جاری کیا تھا، اس نے کوئی قانون پاس کیا تھا، وہ کوئی پالیسی دیا تھا یا اس کے کوئی آدمی آئے تھے اور انہوں نے اس کو کیا اور اس کا اس میں آرڈر تھا، تو یہ بات، تو یہ دو سطح ہے. وہ ایک سطح اگر آپ سمجھتے تو بالکل نہیں ہے، دوسری سطح اگر ہے میں اگر نہیں سمجھا سکا ہوں تو کفایت بھائی اس کو خلاصہ وہی ہے شیخ شعبان، اگر حاکم انوالو ہے، حاکم کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے تو ٹھیک. دیکھیے آپ یہ بتا دیجیے میرے بھائی، آپ کو آواز آ رہی تو قتل بڑا جرم ہے یا کفر ہے؟ کفر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو پہلے خلیفہ ہیں، ان کے دور خلافت میں جو ردت ارتداد کا فتنہ اٹھا، آپ کو معلوم ہے کئی لوگ مرتد ہو گئے، مرتدین ہو گئے. یہ چھوٹا مسئلہ ہے کوئی؟ اتنے لوگ مرتد ہو گئے، اس کے ذمہ دار کون؟ یہ کون ذمہ دار اس کا؟ سر شیخ یہ تو بلیف کا مسئلہ ہے نا، یہ تو ایمان کا، یہ تو کا بھی مسئلہ ہو. وہ آپ نے خود کہا کہ اس سے بڑا مسئلہ ہے، اس سے بڑا مسئلہ ہے اتنے لوگ مرتد ہو گئے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ شیخ اس میں انالوجی بیٹھ ہی نہیں رہی.
سر اس کی کوئی اینالوجی سیٹ ہی نہیں بیٹھ رہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں. کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ لاجیکل نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا قتل ہوگا. میرا جو بلیف ہے میں مرتد ہو گیا تو اس میں میرے دل میں ہے کہ بھئی میں مرتد ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر جو مسئلہ ہے نا شیخ، آپ جیسے شیخ صاحب شعبان نے بولا نا، شیخ شعبان بالکل صحیح سمجھے. اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور جس نے بھی کری شہادت، تو اس کی معلومات جب یزید بن معاویہ کو پہنچی تو اس نے اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا، ٹھیک ہے. بس رک جائیے. شیخ سنیے، آپ نے اس چیز کا جواب دیا. آپ نے اس چیز کا جواب ابھی تھوڑی دیر پہلے بات آئی ہے صحابہ کے دور میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، جو جنگیں ہوتی تھی، اس میں گرجے بعد میں رپورٹ ہوتا تھا کہ اس نے قتل کیا ہے، قصاص کا کوئی قانون نہیں چلتا تھا. آپ دیکھیں کہ ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ جمل میں شہید کیا گیا. زبیر رضی اللہ عنہ کو ان کا قاتل ان کا سر کاٹ کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آتا ہے. ایک قاتل کا سر کاٹ کے لاتا ہے. آپ بتائیے، حسین رضی اللہ کا سر کاٹ کے قاتل نہیں آیا یزید کے پاس، لیکن علی رضی اللہ کے پاس جو جنتی صحابی ہیں اور ان کا اور حسین رضی اللہ سے افضل بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. عشرہ مبشرہ سب سے افضل ہیں، بڑے صحابی ہیں، سینئر ہیں، عمر میں بڑے ہیں، خدمات میں ہر چیز سے بڑے ہیں. حسین رضی اللہ سے افضل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو زبیر رضی اللہ کو قتل کرتا ہے، سر کاٹ کے علی رضی اللہ کے پاس لے کر آتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ قاتل گمنام ہے، کسی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت، خود آ کے پہنچ جاتا ہے. علی رضی اللہ اس کو قتل کرتے ہیں، اس کو سزا دیتے ہیں. کیوں نہیں سزا دیتے؟ وہ تو ایک جنگ کی بات ہے. اگر وہ اپنے ہی ساتھیوں کو اس ٹائم وہی کہہ رہا ہوں وہی بات. یہ کربلا میں بھی جنگ ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے. لڑائی میں اس وقت کا ایسا کوئی لا نہیں تھا کہ لڑائی کے بعد جو لڑائی کے اندر ہوا، یعنی حکومت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ ہوا، اس ٹکراؤ میں جو لوگ قتل کیے گئے، قتل دونوں طرف ہوئی. حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو تھے وہ بھی قتل کیے گئے، اور جو حکومتی افراد تھے وہ بھی، دونوں طرف لاشیں گری ہیں. ایسا نہیں کہ ایک طرف لوگ مارے گئے، دونوں طرف لاشیں گری ہیں. لیکن کسی بھی موت کا کوئی حساب و کتاب جنگ کے بعد نہیں ہوتا. یہ اس دور کے، آج آپ 1400 سال کے بعد جو ہے، اتنے صدیوں کے بعد بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس وقت صحابہ موجود تھے، اس وقت تابعین موجود تھے، اس وقت ہم سے اور آپ سے زیادہ جانکار لوگ موجود تھے، ہم سے اور آپ سے زیادہ تجزیہ کرنے والے لوگ موجود تھے. اس وقت کے لوگوں نے بلیم کیا یزید پہ، اس نے کیوں نہیں قصاص لیا. اس وقت کے لوگوں نے جنگ جمل یا جنگ صفین میں شہادت ہونے والی شہادتوں کا الزام نہ علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ ڈالا، نہ معاویہ کے سر پہ ڈالا. الزام نہیں لگایا کہ بھئی حکومت پہ الزام نہیں لگایا. اس وقت کربلا میں جو شہادتیں ہوئی، اس وقت بعد کے لوگ 400 سال کے بعد، 500 سال کے بعد کس نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں اس وقت کے جو صحابہ تھے، اس وقت کے جو تابعین تھے، جو باحیات تھے، کیا ان لوگوں نے کسی کے زبان پہ جملہ آیا کہ بھئی کربلا میں اتنی شہادتیں ہو گئی، حکومت نے قصاص کیوں نہیں لیا، حکومت نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ اس وقت کے لوگوں نے یہ سوال کیوں نہیں کھڑا کیا جو آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ اس وقت کے لوگوں نے یہ مسئلہ کیوں نہیں اٹھایا؟ حتیٰ کہ جو ہے واقع حرہ میں یزید کے خلاف جو ہے کچھ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اس موقع پر بھی کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ حسین یا کربلا کے شہداء کا جو ہے بدلہ نہیں لیا گیا، یہ یزید کی بہت بڑی غلطی ہے. تو سوال یہ ہے کہ اس ٹائم کے جو لوگ تھے، صحابہ تابعین تھے، یہ سوال انہوں نے کیوں نہیں اٹھایا؟ انہوں نے یزید کو کیوں نہیں بلیم کیا؟ آج آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا؟ وہ لوگ، پوری امت کیوں خاموش رہی؟ کیا پوری امت میں کوئی باغیرت نہیں تھا جو کھڑا ہو کے بول دیتا؟ بھائی عثمان رضی اللہ شہید ہوتے ہیں، پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں، عثمان رضی اللہ شہید ہوتے ہیں اور پوری امت کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں قصاص کے لیے. اور کربلا میں صرف حسین رضی اللہ عنہ تنہا نہیں ہے، کئی لوگ ہیں، پورا خاندان والے بہت بڑی تعداد شہید ہو جاتی ہے. امت میں سے کوئی ایک کھڑا ہو کے نہیں کہتا بدلہ چاہیے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے نہیں کہتا ہم کو بدلہ چاہیے. حتیٰ کہ وہ جو کربلا میں جو موجود تھے، زین العابدین رحم اللہ جو موجود تھے وہاں پہ، وہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو بدلہ چاہیے. بدلہ مانگنا تو دور کی بات ہے. یزید کے خلاف کوئی ایک جملہ کہا ہو، یعنی اہل بیت کے گھرانے میں سے، میں تو تقریباً 10 سال سے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، ویڈیو میں نے بنایا، تحریر میں نے لکھی کہ کربلا کے بعد حسین بلکہ اس سے پہلے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا جو وہاں پہ موجود تھے ان میں سے کسی ایک سے
آپ یہ ثابت کر دیں کہ انہوں نے یزید کو بلیم کیا ہو یا یزید پہ کوئی الزام لگایا ہو, یزید سے کوئی شکوہ کیا ہو, شکایت کیا ہو کہ تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے, یا اس وقت کے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا ہو کہ بھئی یزید نے مروا دیا, اس نے ایسا کیا ویسا کیا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں اتنے سالوں کے بعد؟ شیخ کفایت کا آپ نے جواب سنا, شیخ کفایت کا آپ نے جواب سنا. بس ایک منٹ, جو میں نے دو پوائنٹ دیے تھے اس کا جواب شیخ کفایت نے دے دیا. اب مجھے جو کہنا تھا, جو میں نہیں کہا تھا, وہ یہ کہ جب حکومت کے علم میں یہ کیس آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا, تو جو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا ایز اے حکومت, ایز اے گورنمنٹ, یزید نے وہ اسٹینڈ لیا. اگر وہ اسٹینڈ یزید نہیں لیتا تو ابھی آپ تفصیل سن چکے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں, پھر لوگ جو ہے کچھ زمانے میں اعتراض کرتے, لیکن جو اسٹینڈ لینا تھا اس نے لیا, جو مداوع کرنا تھا کیا, جو قانونی طور پہ ہو سکتا تھا اس نے کیا, اور وہ لیا. اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے ذمہ داری نہیں, جو ذمہ داری اس کے اختیار میں تھی وہ ذمہ داری اس نے لیا. ہاں, وہ انوالو نہیں تھا, نہ اسے پسند تھی, نہ اس سے راضی تھا, اور اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور کیس دیکھیے, ایک زمانہ گزر جاتا ہے جب نا, تو اس پہ کئی طرح کی تاریخی باتیں, جھوٹی طور پہ جھوٹے بیانیے, جھوٹے پروپیگنڈے آ جاتے ہیں. آج موجودہ زمانے میں کوئی کیس ہوتا ہے نا, اس کیس کی تہ سے باہر جو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جڑ جاتی ہیں, انسان کو ڈیمیج کرتی ہیں اس کے ذہن کو. تو اس کو پہچاننے کے لیے نا پھر اسی دور میں جانا پڑتا ہے. اصل میں جب بیچ کا آپ بیان لے لیتے ہیں تو بیچ کا بیان تو آپ کو پھر کنفیوز کر دیتا ہے. پھر جب کیس جہاں ہوا ہے, جس وقت ہوا, جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو تحقیق کے لیے پھر وہیں جانا پڑے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب یہ حادثہ ہوتا ہے تو بعد کے زمانے میں جو بیانات آتے ہیں, پھر اگر وہ بیانات آپ لیتے ہیں نا تو پھر تو آپ ڈیمیج ہوں گے. لیکن اگر آپ وہیں پھر جاتے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے, پھر صحابہ موجود ہیں اور تابعین بھی موجود ہیں, یزید موجود ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے, اور پورا ماحول جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگے گا, یقین بھی ہوگا کہ حکومت کو جو اسٹینڈ لینا تھا حکومت نے وہ اسٹینڈ لیا. اگر نہیں لیا ہوتا ہے اسٹینڈ حکومت نے, تو یہ کفایت بھائی نے جو پوری لمبی تشریح کی, پھر وہ سب ہو. اچھا, ایک بات اور بھی ہے کہ جو اصل قاتل ہیں, اصل ظالم ہیں, لوگ ان کو بچا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے کہ جو کوفہ کے لوگ جنہوں نے ان کو بلایا, ان کی کوئی مدد نہیں کی, غداری کی, اتنا پریشان کیا اہل بیت کو, خود علی رضی اللہ کو جو ہے شہید کیا, حسن رضی اللہ کو زخمی کیا, حسین رضی اللہ کو شہید کیا, یہ ان کو بچا رہے ہیں, ان کو چادر کے نیچے چھپا رہے ہیں. یہ علی مرزا سارے ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں بڑی محبت کرنے والے تھے, بڑے چہتے. بلکہ ایک بدبخت جو یوٹیوب پر ہے نا, ابھی اس کی کلپ لوگوں نے چلایا, اس نے کہا کہ وہ جس نے علی رضی اللہ کو قتل کیا وہ اجتہادی غلطی تھی. آپ سوچیں, علی رضی اللہ کا قاتل اجتہادی غلطی کا شکار ہے. آپ سے کتنی بڑی بات ہے کہ ایک خلیفہ راشد کو قتل کر دیتا ہے, شہید کر دیتا ہے, اور اس کو جو ہے پھر اس کا قتل بھی ہوتا ہے. اتنا سب ہونے کے بعد کہتے نہیں وہ اجتہادی غلطی ہے. تو کتنا پیار ہے بتائیے, اہل بیت کے قاتلوں سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو وہ قتل کا الزام جو اصل مجرم ہے, ہم دیکھیں ہمارے دل میں جو اہل بیت کے قاتل ہیں ان کے تعلق سے کوئی نرم رویہ نہیں ہے. ہمارا مسئلہ ہے کہ قاتل ہے کون؟ جو قاتل نہیں اس کو کیوں قاتل بنا رہے ہو؟ جو قاتل ہے اس پر جو اس کے تعلق سے جو کہنا ہے کون؟ تو جو قاتل ہے اس کو تو آپ کہتے ہیں اجتہادی خطا کا مرتکب ہے. جو پکڑا گیا یعنی حسین رضی اللہ سے افضل ہے, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسن حسین دونوں سے افضل ہیں, دونوں کے والد ہیں, دونوں سے سینئر, ان کے قاتل کو آپ کہتے ہیں اجتہادی خطا. اجتہادی خطا کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اجتہادی کا خطا مطلب غلطی تو بھی ایک ثواب ہے. آپ بتائیے اسے ثواب کا مستحق. یہ اسحاق جہلوی کہتا ہے اجتہادی خطا مطلب اسے اس پر ثواب کی بات کہتا ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ قاتل نشان زد ہے, اس کا نام مینشن ہے, پہچانا گیا ہے, اس کو سزا بھی دی گئی, پھر بھی اس کے حق میں ایک اجر کی بات کر رہے ہیں. اور یہاں یعنی کربلا میں جو کچھ ہوا, تو جو اصل قاتل ہے, جو اصل جو شخص جو ہے جس نے قتل کیا, کچھ لوگ ڈرامہ کرتے ہیں مختار سقفی نے آ کے سب کو بعد میں مارا. وہ حجاج بن یوسف کے سامنے آ کے پہنچ گیا, حسین رضی اللہ کا قاتل. وہ حجاج بن یوسف پوچھ رہا کیسے تم نے جو ہے مارا, پورا قصہ بتا رہا, وہ کیسے چھوٹ گیا, وہ کیسے بچ گیا وہ؟ تو یہ جو اصل قاتل ہے وہ گھوم رہا دندنا کے پھر رہا ہے. اصل جو قاتل ہے اس سے ان کو بڑا پیار ہے, اس پر اس کے تعلق سے ایک لفظ نہیں نکلتا. جو شخص خود کہتا ہے کہ میں نے مارا ہے, بتائیے, جو کہتا ہے کہ میں نے علی رضی اللہ کو قتل کیا وہ اجتہادی خطا کا مرتکب ہے. جو شخص اپنے منہ سے کہتا ہے کہ میں نے حسین رضی اللہ کو قتل کیا, اس کے تعلق سے ایک جملہ ان کے منہ سے نہیں نکلتا, اور ساری خرافات تھی یزید کے تعلق سے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اہل بیت کے جو قاتل ہیں
وہ اچھے لوگ ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا جو دفاع کرنے والے وہ ان کو سوال کا مستحق بتاتے ہیں. ہم کہتے ہیں پہلے پہچانو ہے قاتل کون, پہچاننے کے بعد جو اس کے تعلق سے کہنا ہے کہو. لیکن جس شخص کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جس شخص نے یہ سب نہیں کیا کرایا, اس کو بلا وجہ بیچ میں لا کے اس پہ لان تان کرو, یہ تو بہت بڑی ناانصافی کی بات ہے. اس وقت جو اہل بیت تھے, شہادت حسین کے بعد اہل بیت کے تبصرے کیا ہے؟ یہ طبقات ابن سعد کی حسن روایت ہے. زین العابدین رحمہ اللہ جب یزید کے پاس جانے لگے اور جب کوفی رونے لگے تو کہا یہ لوگ رو رہے ہیں, یہی ہم کو قتل کرنے والے, یہ ہم کو رو رہے ہیں. اور جب یزید کے پاس یہ لوگ گئے تو یزید بھی دیکھ کے رونے لگا. وہاں زین العابدین نے یہ نہیں کہا کہ یزید ہی قاتل ہے, رو رہا ہے. آپ سوچئے, دو آنسو دیکھا, ایک کربلائی آنسو دیکھا. تو زین العابدین جو حسین رضی اللہ کے بیٹے ہیں اور واقع کربلا کے چشم دید گواہ ہیں, انہوں نے دیکھتے ہی کہہ دیا یہ آنسو جھوٹے ہیں, یہ ہم کو مارنے والے اور ہم رو رہے ہیں. لیکن جب یزید رویا ان کو دیکھ کے تو یزید کے آنسو کو پر کوئی حکم نہیں لگایا, وہاں انہوں نے کیا. اور دوسری بات, حسین رضی اللہ کی شہادت کی خبر جب اہل بیت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے سنی, ازواج مطہرات میں سے اہل بیت ہم ان کو مانتے ہیں, بھی بات ہوئی اسٹریم میں, انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کی لعنت ہو ان پر عراقیوں پہ, ان لوگوں نے بلایا اور غداری کیا. تو بتائیے غدار کس کو کہیں گے؟ غدار اسی کو کہیں گے نا جو مدد کرنے کی بات کرے, جو اپنائیت کی بات کرے اور بعد میں مکر جائے. تو آپ بتائیے, اہل بیت چاہے وہ حسین رضی اللہ کے بیٹے ہوں, چاہے وہ ازواج محترمات ہوں, حتیٰ کہ بعد میں محمد ابن الحنفیہ رحمہ اللہ جو علی رضی اللہ کے بیٹے ہیں, ان کے سامنے لوگوں نے یزید کی برائی کی, وہ ایسا کرتا ویسے, انہوں نے دفاع کیا, کہا نہیں اقم تو ان دو, میں ان کے ساتھ رہا ہوں, میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں, وہ تو نماز کا پابند ہے, وہ تو مسائل پوچھتا, وہ تو ایسا نہیں ہے. یہ واقعی کربلا کی بات بول رہے ہیں. آپ سوچئے کہ اس وقت عام صحابہ جانے دیجئے, عام تابعین جانے دیجئے, محمد بن حنفیہ جو اہل بیت میں سے ہیں, زین العابدین رحم اللہ جو اہل بیت میں سے ہیں, ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو امہات, یہ سب اہل بیت ہیں. اہل بیت کا بیان کیا ہے وہ دیکھیے. اہل بیت کن کو قاتل بتا رہے ہیں اور آپ کن کو بول رہے ہیں کہ وہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا. ان اہل بیت نے کیوں نہیں کہا؟ کیا یہ ڈرتے تھے معاذ اللہ؟ ہم کیوں نہیں؟ اگر یزید کا مسئلہ ہوتا ہے ڈنکے کی چوٹ میں بولتے, کس نے ایسا سب کچھ ہے. لیکن ان لوگوں نے عراقیوں کو بولا, یا کم سے کم چپ رہتے. اگر آپ کہتے نا ڈر رہتے تو چپ رہتے نا, یہ تھوڑی عراقیوں کو دوسرے آدمی پہ تھوڑی الزام لگا دیتے. لیکن اہل بیت یزید کو بولنے کے بجائے عراقیوں کو بولنے, کوفیوں کو بولنے کی, اس نے ایسا سب کچھ, ان لوگوں نے ایسا سب کچھ کیا. چلے بارک اللہ فی, بہت اچھی تفصیلات آ گئی انجینئر بھائی. یہ خاص اس لیے آئی کیونکہ آپ نے کہا آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو, تو شیخ نے ہمارے ایکسٹرا ٹائم میں جا کر ہم نے کچھ فیکٹس پریزنٹ کیے. لیکن آپ غور کریں, ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, آپ پھر آئیے اگلے ہفتے, کیونکہ ہمارے اسٹریم کا ٹائم 12 منٹ پہلے ہی ختم ہو چکا ہے, تو میں اور زیادہ ایکسٹینڈ نہیں کر سکتا اس ڈسکشن کو. لیکن ایک نقطہ لے کے ہر اسٹریم میں آئے, اور کوئی ایک نقطہ لے کر آئے تاکہ اطمینان سے بات ہو سکے. آپ ہر اسٹریم میں آئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی ایک نقطہ لے کر آئے. اچھا, مجھے ایک سوال شارٹ پوچھنا تھا انجینئر بھائی. یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بدظن تھے وغیرہ, تو ابھی آپ نے کئی سارے سوالوں کے جواب آ چکے ہیں, کئی ساری باتیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بدگمانی تھی, تو ہمارے ایک مطلب میرے خالو ہیں شیخ زکریا صالح سما جو ممبئی میں ہیں, میرے اپنے خالو ہیں, میری خالہ سے ان کی شادی ہوئی ہے. تو انہوں نے مجھے ابو یحییٰ نور پوری کو بولا تھا کہ آپ ان کی کلپس دیکھیں. تو آج سے 3-4 سال پہلے میں نے ان کی کلپس دیکھنی شروع کری تھی ابو یحییٰ نور پوری کے, تو وہاں سے میری ساری بدگمانی کلیئر ہو گئی تھی. تو اور میں سمجھ گیا تھا کہ یہ نیم رافضی پر, یہ اللہ اس کو ہدایت دے. بس اس کلپ کی فل ویڈیو